بسم اللہ الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھے محمد والے میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، بزرگوار، نوجوانان، میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ گزارش کی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام عالمین کے لیے سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والی ہیں، تمام خواتین کی، چاہے وہ جنت کی ہیں، چاہے وہ اس دنیا کی ہیں یا دونوں عالم کی ہیں، ہر خواتین سے زیادہ بلند مقام جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اس کے لیے بطور ثبوت آپ کی خدمت میں آیات الہیہ اور فرامین حضرت محمد مصطفیٰ کوڈ کیے تھے۔ تو آج آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کے چند اشعار کو پیش کرنا ہے بطور ثبوت کہ اللہ رب العزت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تمام خواتین سے بلند مقام عطا کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ عالمین کے لیے تم منتخب کر لی گئی ہیں۔ تو اس عالمین سے مراد فقط وہی زمانہ ہے، نہ کہ ہر زمانہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ فیصلہ سنا دیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور عزیز ہیں، رتبہ رکھتی ہیں، جبکہ فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا عزیز ہیں، بلند مقام رکھتی ہیں۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ بڑے خوبصورت بات آگے کی، نور چشم رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کے لیے ان کی آنکھوں کا نور بنی ہے۔ اور یہاں میں خدمت میں آپ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خالق اکبر کی ربوبیت ہر عالمین کے لیے ہے، جہاں جہاں کہیں بھی صادق آتا ہے یہ خالق کا ملک ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کائنات کی جہاں اللہ کی ربوبیت نہ ہو، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی رحمت بھی وہاں وہاں تک ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے۔ بس جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، وہاں وہاں حضرت زہرا کی عصمت و طہارت کی گواہی، وہاں وہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ملکہ ہیں۔ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، وہ رحمت للعالمین جو امام ہیں اولین کے بھی اور آخرین کے بھی، سید اور سردار ہیں اولین کے بھی اور آخرین کے بھی۔ اور توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذریعے سے جناب مریم کو مقام عطا ہوا، اس لیے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، چند نسبتوں کی وجہ سے حضرت مریم کو یہ مقام حاصل ہوا عیسیٰ کی وجہ سے، جبکہ دوسری طرف دیکھیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت وہ ہے جو ہر عالمین کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت مختص تھی، ختم ہو گئی، لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت تا قیام قیامت تک ہے۔ اگر صاحب کتاب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محمد مصطفیٰ صاحب قرآن ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ رحمت ہیں، فقط رحمت بن کر آئے ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ رحمت بن کے آئے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس دور کے زمانے کے لیے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ جسے اللہ نے کہا کہ یہ دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔
آن کے جان در پیکر گیتی رسید، وہی جنہوں نے کائنات کے پیکر میں روح کو پھونک دیا۔ محمد مصطفیٰ یعنی باپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب کسی کا تعارف ہوتا ہے تو باپ، بھائی، شوہر سے کیا جاتا ہے، تو اب وہ باپ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ روزگار تازہ آئین افرید، اور ایک تازہ دین سے معمور زمانے کی تخلیق کروا دی۔ اور آگے فرمایا بانوئے آن تاجدار حل عطا۔ پہلا مرتبہ پہلے کس وجہ سے عزیز ہیں کہ ان کے بابا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ دوسرا جو مقام ہے، دوسری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ تاجدار حل عطا، حل عطا کے تاجدار شیر خدا اور مرتضیٰ کی زوجہ مبارکہ ہیں۔ اس کی زوجہ مبارکہ ہیں کہ جو مرتضیٰ ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو حل عطا کا تاجدار ہے۔ بادشاہ وہ قلب ایوان او، علی بادشاہ ہے جس کا ایوان ایک جھونپڑی ہے۔ پھر تعریف ہوئی علی کی، علی وہ بادشاہ ہے کہ جس کا ایوان ایک جھونپڑی ہے۔ یک حسام و یک ذرہ سامان او، اور ان کا پورا سامان ایک تلوار، ایک ذرہ ہے۔ لیکن کائنات کو بانٹ رہے ہیں، اور کائنات کھا ہی انہی کے وسیلے سے رہی ہے۔ اور یہ تو حتمی بات ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آدم کو اگر نجات ملی تو حضرت ان ائمہ معصومین کے ناموں سے، حضرت نوح کی کشتی پار لگی تو ان پنجتن پاک کے صدقے سے، حضرت ابراہیم نار سے بچے تو ان پنجتن پاک کے صدقے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا میں تبدیل ہوا تو ان پنجتن پاک کے صدقے سے، اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو انہی پنجتن پاک کے صدقے سے۔ فرمایا مادر آن مرکز پرکار عشق، تیسری نسبت آ رہی ہے، تیسری نسبت کہ یہ ان کی ماں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ماں ہے ان کے جو عشق کا مرکزی نقطہ ہیں، یہ ان کی ماں ہے، یعنی حسن علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ماں ہے جو مرکزی نقطہ ہے عشق کا۔ مادر آن کاروان سالار عشق، اور وہ کاروان عشق کی سالار ہے۔ امام حسین کی یہاں دوسری بات آئی، اور وہ کاروان عشق کی سالار کی ماں ہے۔ آن یکی شمع شبستان حرم، وہ دوسرے شبستان حرم کی شمع ہے۔ حافظ جمعیت خیر الامم، اور بہترین امت کے اجتماع اور اتحاد کے حافظ ہیں حسین۔ تانشیند، یہاں حضرت حسن علیہ السلام کی بات کریں، تانشینند آتش پہ کارو کین، حضرت حسن علیہ السلام نے جنگ کو اس لیے روک لیا کہ فتنہ و فساد نہ پھیلے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ پشت پا زد بر سر تاج و نگین، حضرت حسن علیہ السلام نے تاج و تخت کو اس لیے لات مار دے تاکہ اسلام قائم و دائم رہ سکے، تاکہ فتنہ و فساد امت مسلمہ میں نہ پڑ سکے۔ وآن دیگر، اور دوسرے امام حسین کی بات کر رہے ہیں، وآن دیگر مولائے ابرار جہان، اور وہ دوسرے جنہیں دنیا کے نیک سیرت لوگوں کے مولا کہا جاتا ہے۔ قوت بازو احرار جہاں، اور دنیا کے حریت پسندوں کے قوت بازو ہیں، یعنی جتنے بھی یعنی حریت آزادہ نام رکھتے ہیں۔ اور بڑی قابل غور بات ہے کہ جب ایک سکھ پانی پلا رہا تھا، سبیل لگا کے کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت اس سکھ سے پوچھا گیا کہ بھئی تو مسلمان نہیں ہے، تو سکھ ہے، تیرا تو مذہب ہی نہیں ہے، تیرے مذہب میں تو حسین آتا ہی نہیں ہے، پھر تو سبیل لگا کے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ حسین فقط مسلمانوں کا نہیں ہے، حسین نے مجھے یہ سکھایا ہے، جب میں گھر جاتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، میرا رشتہ اس سے کیا ہے، یہ میری ماں ہے، میرا رشتہ اس سے کیا ہے، یہ میری زوجہ ہے، میرا رشتہ اس سے کیا ہے۔ یہ رشتے سکھانے والا، یہ غیرت سکھانے والا حسین ابن علی ہے، یہ غیرت سکھانے والا حسین ابن علی ہے۔ اور قبلہ میں یہاں پہ ایک رک کے بات کہنا چاہتا ہوں، کل میں نے قرآن و احادیث سے ثابت کیا تھا کہ جناب زہرا کا مرتبہ تمام خواتین سے بلند ہے، تو بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں مانتے، قرآن و حدیث کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں، وہ پیر و فقیروں کی بڑی بات مانتے ہیں۔ تو میں پیر و فقیروں کی بات کر دیتا ہوں۔ اجمیر شریف، انہوں نے تو جناب زہرا کی یہ جو نسبت ہے بیٹے والی، اس کے حوالے سے تو حد ہی کر دی، کہا کہ بادشاہ ہے حسین،
دین کی پناہ ہے حسین، حقہ کے لا الہ الا اللہ ہے حسین۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو پیر صاحب کی بات کو مان لے کہ حسین وہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور حسین کی ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فرمایا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیرت فرزندہا از امہات، فرمایا فرزندوں کی سیرت اور ان کی پرورش جو ہوتی ہے وہ ماں ہی کے ورثے سے آتی ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، اور فرمایا صدق و خلوص کا جوہر ماؤں سے ملتا ہے۔ صدق کو اسی لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح حسن و حسین کی پرورش کی ہے نا، اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ یعنی ان کی ماں زہرا ہے اور ان کی ماں ہندہ ہے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ بس پھر بھر محتاجی دلش آن گونے سوخت، کہتے ہیں کہ یہ وہ حسین ہستی ہے کہ جب کسی محتاج کو دیکھ لیتے تو دل سوختہ ہو جاتا۔ فرماتے با یہودی چادر خود را فروخت، اپنی چادر کو یہودی کے ہاں فروخت کر دیتے اور محتاجی کو دور کرواتے۔ عزیزان من، اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی پہچان 3 طریقوں سے کی جاتی ہے: باپ سے، شوہر سے، بیٹے سے۔ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس شہزادی نے، اللہ رب العزت کی اس کنیز کا تعارف جو محتاج بنا ہے، یہ محتاج بنی ہے کن کی؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اپنے بابا کی، علی مرتضیٰ کی، حسنین شریفین کی، قرآن کی روح سے بھی، حدیث کی روح سے بھی۔ قرآن میں جب بھی اللہ رب العزت نے حضرت پیغمبر خدا کا تعارف کروانا چاہا، جب بھی حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کروانا چاہا، جب بھی حسنین شریفین کا تعارف کروانا چاہا، تو پہلا تعارف یہ کروایا کہ یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ آیت مباہلہ اب تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، سنتے رہتے ہیں، اور جب حدیث کا موقع آیا تو حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے رب کعبہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا وسیلہ بنی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا تعارف ہو رہا ہے، حسنین شریفین کا تعارف ہو رہا ہے۔ اور آخر میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، ایک ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ جناب زہرا کو اس نسبت سے بھی اللہ نے نوازا ہوا ہے کہ یہ وہ بیٹی ہے رحمت للعالمین کی پارہ جگر ہے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئے اسے زہرا کہتے ہیں، جو کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن کے آئے اسے زہرا کہتے ہیں، جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں بن کے آئے اسے جناب زہرا کہتے ہیں۔ یہ 3 نسبتوں سے جناب زہرا کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو یوں کرنا پڑتا ہے شاہ جی، یوں کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، سمجھ گئے ہیں وہ شاہ صاحب سمجھ گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ ٹائم اوپر ہو جائے نا تو مومنین کی نگاہیں ادھر چلے جاتی ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں۔ بس مومنین کرام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جناب زہرا کا بابا انبیاء کا سردار ہے، جناب زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، جناب زہرا کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بس عزادار و مصیبت کے جملے اور رلاتی یہی بات ہے کہ یہ بڑا خوبصورت گھرانہ تھا، بہت خوبصورت گھرانہ تھا، جس گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ، جس گھر میں حضرت علی مرتضیٰ، جس گھر میں حسنین شریفین کھیلتے تھے، بڑا خوبصورت اور چہچہاتا ہوا گھر تھا۔
رونا اسی بات کا ہے، غم اسی بات کا مناتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اتنے ظلم ڈھائے اس گھر پہ کہ وہ گھر ویران ہو گیا۔ عزاداروں، دو باتیں سکھائی جاتی ہیں اخلاقی طور پر کہ کبھی بھی اولاد کے سامنے ماں کو نہ مارا جائے، اور دوسری بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ کبھی بھی والدین کے سامنے اس کی اولاد کو نہ مارا جائے۔ عزاداروں، یہ دونوں مقام گزر گئے اہل بیت کے اس گھرانے پہ۔ جب حسن و حسین چھوٹے تھے تو چھوٹی عمر میں انہوں نے دیکھا کہ ماں زہرا کو تماچے کیسے لگے۔ عزاداروں، دوسرا مقام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کیسے والد کو تماچے لگتے ہیں، کیسے والد کے گردن پہ۔ عزاداروں، مصیبت کی یہ گھڑی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے شیر خدا کے سامنے، وہ حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے سامنے ان کی ماں زہرا کو تماچے لگائے جاتے ہیں۔ عزاداروں، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ امام حسن علیہ السلام فلاں گلی سے کیوں نہیں گزرتے ہیں؟ عزاداروں، تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ گلی ہے جس گلی میں امام حسن علیہ السلام نے اپنی ماں زہرا کو تماچے لگتے دیکھا۔ عزاداروں، امام حسن و حسین نے دیکھا ماں زہرا کو، وہ زہرا جس نے چکیاں پیس پیس کر حسن و حسین کو پالا ہو، وہ زہرا جس نے مشکلات کو برداشت کر کے حسن و حسین کو پالا ہو۔ عزاداروں، اسی حسن و حسین کے سامنے ماں زہرا کو تماچے مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عراق کے ایک عالم دین نے یہی مسائب پڑھے امام حسن علیہ السلام کے، بہت بڑی مصیبت ہے یہ بچوں کے لیے عزاداروں، جب مسائب پڑھے گئے اس وقت گھر چلے گئے مولانا صاحب، رات کو خواب میں آتے ہیں مولا حسن، اور مولا حسن رو کر کہتے ہیں اے خطیب، تو نے میرے سخت مسائب نہیں پڑھے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا، میں نے آپ کے مسائب پڑھے، میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ وہ مظلوم امام ہیں جسے زہر سے شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے سخت مسائب یہ نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ میرے سخت مسائب پڑھو۔ کہا کہ مولا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں آپ وہ مظلوم امام ہیں جس کا کفن سوید گیا تھا لیکن گھر واپس آیا ہے تو سرخ تھا۔ عزاداروں، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میرے یہ بھی سخت مسائب نہیں۔ مولا، آپ کے کون سے سخت مسائب ہیں؟ عزاداروں، امام حسن علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں اے خطیب، کل جب تو لوگوں کو بتانا نا حسن پہ کون کون سے ظلم ہوئے ہیں، تو لوگوں کو بتانا کہ امام حسن پہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ان کی ماں زہرا کو تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جملہ مرحومین و مرحومات کے ساتھ خصوصاً آج کے بانی مجلس کے والد بزرگوار، ان کے لیے اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے، اور سیدہ ام صغرا، سیدہ مسرت بانو، سید حسن مہدی اور دیگر مرحومین کے